اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ خطبہ نمبر 2، نہج البلاغہ۔ سفین سے پلٹنے کے بعد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہتا ہوں، اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی رضا اور حفاظت حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کیفیت و تنگ دستی کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جس سے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ دشمن رکھے اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ حمد اور طلب امداد وہ ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے اور ہر گنج گراں بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا لا شریک ہے، ایسی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شہ کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے۔ زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب اور ذوفشان نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا تاکہ شکوک و شہابت کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے۔ اس وقت حالت ایسی تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ، یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف، نکلنے کی راہیں تنگ تاریخ تھی، حالات پراگندہ تھے اور نکلنے کی راہیں تنگ و تاریخ تھی، ہدایت گمنام اور ضلالت ہمگیر تھی، کھلے خزانے اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی، ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ ان کے ستون گر گئے، ان کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے، اس کے راستے مٹا دیے گئے اور شاہراہیں اجڑ گئی۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے، اسی کی وجہ سے اس کے پریرے ہر طرف لہرانے لگے تھے۔ ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے روندتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ لوگ ان میں ہرنوں، سرگرداں، جاہل و فریب خورد تھے۔ ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کی بسنے والے برے تھے، جہاں نیند کے بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے، اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل و معزز اور سرفراز تھے۔ اس خطبے کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، وہ سر خدا کے آمین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے مخزون اور حکومتوں کے مرجع ہیں، کتاب و آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں، انہی کے ذریعے اللہ نے ان کی پشت کا خم سیدھا کیا اور ان کے پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپائی اور دوری کی۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جو دوسروں کے متعلق ہے، انہوں نے فاسق و فجور کی کاشت کی، غفلت فریب کے پانی سے اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں، آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق و ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ دوستوں، اچھے گھر سے مراد مکہ اور برے ہمسایوں سے مراد کفار قریش ہیں۔ اہل بیت پیغمبر کے متعلق فرماتے تھے کہ کسی فرد کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کی بلندی درجات میں کسی کو ان کا ہم پلہ سمجھا جا سکتا ہے، کیوں نہ کہ دین ان کے احسانات گرہ باریوں میں دبی ہوئی ہے اور انہی سے نعمت و ہدایت پا کر آخروی نعمتوں کے مستحق ہوئی ہے۔ وہ دین یہ احساس بنیاد اور اس کی زندگی و بقا کا سہارا ہے۔ وہ علم و یقین کے ایسے محکم ستون ہیں کہ شک و شبہات کے طوفان دھاڑ موڑ سکتے ہیں اور افرتن تفرتن کی راہوں میں وہ درمیانی راستہ ہیں
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم توفتن یا علی علیہ